वकूनु मा सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आयत मुक़द्दसा तक़वा के हवाले से अजीम आयत मुक़द्दसा है कि तक़वा इख्तियार करो। तक़वा का माना परहेज़गारी, नेकी के रास्ते पे चलना, अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ज़िंदगी अता फ़रमाई उसको इस्लाम के मुताबिक बसर करना, शरीयत मुताहरा के जो अहकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर लाजिम किए उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, ये इंसान के लिए कामयाबी का ज़रिया है। तक़वा के मुख्तलिफ़ मराहिल है जो इंसान तक़वा की मंजिल को तय करता है और इस अजीम राह के राही बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़ुर्ब को पा लेता है। जो अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब, सालिहीन, मुत्तकीन, शाकिरीन बन जाते हैं, उनकी इब्तिदाई सफ़र और सफ़र का आगाज़ वो तक़वा से है। ईमान के बाद जब इसका सफ़र इंसान करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अजीम नेमतों से नवाजता है। ईमान की पुख्तगी का ज़रिया इस्लाम की तालीमात पर अमल करने में है। जो इंसान इस तरीके पर चलता है, अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, बिलाखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपना क़ुर्ब नसीब फरमाता है। अल्लाह के जितने भी औलिया कराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया, यकीनन ये 11वीं शरीफ की महफ़िल है। मुझसे कबल अल्लामा साहब खिताब फरमा रहे थे, 11वीं शरीफ की महफ़िल हो या महफ़िल मीलाद हो, मकसद यही है कि कुछ हम अपनी खाली झोलियों में इल्म की खैरात लेकर चलें और नेकियों की खैरात लेकर चलें, ताकि हमारी ज़िंदगी भी कामयाब हो और आखिरत भी कामयाब हो। अज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो और सालिहीन के साथ, सादिकीन के साथ हो जाओ। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि मेरे जो महबूब हैं, मेरे जो वली हैं, मेरे जो सादिकीन हैं, जो शाकिरीन हैं, जो अहले तक़वा है, इनकी सोहबत, इनकी मईयत, इनकी संगति इख्तियार करो। क्यों? इसलिए कि ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाए। कायनात की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत ईमान है। दुनिया के हवाले से अगर आपके पास दौलत हो, आपके पास माल हो, आप उसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं, उसकी हिफाजत का इंतज़ाम करते हैं और कोशिश करते हैं कि माल महफूज रहे, दौलत महफूज रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन है, वो हमारा रब है, वो खालिक व मालिक है। जब उसने हमें दौलत ईमान से नवाजा, अजीम नेमत से नवाजा, वही रब हुक्म दे रहा है कि अब इस दौलत की हिफाजत चाहिए, इस अजीम नेमत की हिफाजत चाहिए, इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम मेरे महबूब हैं, मेरे वली हैं, औलिया इकराम है। इनके दामन को थामोगे, इनकी मईयत को अपनाओगे, इनकी संगति को इख्तियार करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा। अज़ान गिरामी, इनकी मईयत में रहना, मिसाल के तौर पर अल्लाह के वली हयात हैं तो उनकी सोहबत में बैठना, उनके सामने ज़ानू तरम्मुस करना, उनसे इक्तिसाब फैज़ करना। अगर वो चले गए हैं तो उनकी तालीमात बाकी हैं, उनकी सीरत बाकी है, उनके अखलाक के अजीम नमूने हमारे सामने हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मेरे औलिया हैं, मेरे जो वली हैं,
ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے طریق کو اپناؤ، ان کے طریق کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے، ہم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اسی بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین نے جو دولت ایمان سے ہمیں نوازا، تقویٰ کے منزل کی ابتدا ہمیں عطا فرمائی، اب اس کے مطابق اگر ہم زندگی بسر کریں گے، اللہ کی اولیاء کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے، تو ہمارا جو دولت ایمان ہے وہ محفوظ رہے گا۔ حضرات گرامی، اولیاء کرام اس امت کے اندر نبی علیہ السلام کے جو امت کے اولیاء ہیں، ان سب کے سردار حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی سیرت کو بھی اگر دیکھیں تو ان کی سیرت کیا ہے؟ آپ صرف ایک پیر نہیں، بلکہ میں کہوں پیر کہتے ہی اسی کو ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس تقویٰ ہو، جس کے پاس کردار ہو، جس کے پاس شجرہ ہو، ہر اعتبار سے کامل ہو، پیر کہتے ہی اسی کو ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ان کی کرامات نہیں، بلکہ اگر آپ ان کی سیرت کا صحیح اندازے سے مطالعہ کریں، وہ اپنے وقت کے ولی کامل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عظیم مفسر قرآن بھی ہے، وہ عظیم محدث بھی ہے، وہ عظیم زاہد بھی ہے، وہ عظیم عبادت گزار بھی ہے، وہ بڑے بڑے شیوخ کے استاد بھی ہے، استاد العلماء بھی ہے، استاد المحدثین بھی ہے، استاد المفسرین بھی ہے۔ وہ اپنے وقت کے ولی کامل ہونے کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو سر فہرست نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم سے ان کو اس قدر محبت کہ وہ رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رات کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا تھا، صبح فجر سے پہلے قرآن کریم حلم سے لے کر والناس تک میں ختم کیا کرتا تھا۔ نفس کے اندر یہ بات آئی کہ عبد القادر تم یہ بہترین کام کر رہے ہو، مجھے یہ خیال آیا تو پھر میں نے اپنے نفس کشی کے لیے پھر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا۔ کئی عرصے تک، کئی سالوں تک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، سیدنا غوث العظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے بہت ہی اعلیٰ مقام پر فائز، غوثیت کے مقام پر، قطبیت کے مقام پر، کہ عالم یہ ہے کہ ابھی تک اس دنیا میں جلوگر نہیں ہوئے تھے۔ آپ کے والد گرامی کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب اور صالحین وہ تشریف لائے۔ والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے اسی رات کی صبح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں جلوگر ہوئے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، مجھے مبارکباد دی، فرمایا کہ اے ابو صالح، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہونے والا ہے، وہ محبوب اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ رب العالمین کا بھی محبوب ہوگا، اور فرمائے کہ وہ اپنے زمانے کے اکتاب میں ان کا شمار ہوگا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اور کئی اکتاب، کئی غوث، بلکہ جتنے بھی غوث و اکتاب اولیاء اللہ ہیں وہ آپ کے زیر قدم ہیں۔ آپ جب اس عظیم منصب پر فائز ہوئے، یاد رکھیے کہ بڑے سے بڑا عالم ہو اپنی فضیلت کو بیان نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا محدث ہو اپنی فضیلت کو خود بیان نہیں کر سکتا، لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ غوثیہ کے اندر جو آپ اپنا تعارف پیش کرتے ہیں، جو شان بیان کرتے ہیں، انسانی عقل حیران ہو جائے کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام حاصل ہے کہ آپ جس انداز سے قصیدہ غوثیہ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ہم حیران ہو جائیں کہ آپ کا مقام کس قدر بلند و بالا ہے۔ یہ ظاہر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر،
شیخ خلیفۃ الاکبر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا سرکار دو عالم نور مجسم سرور بنی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ آج کل یہ اعلان کر رہے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیوں نہ کرے، اس لیے کہ وہ میرے امت کے کتب ہیں۔ یہ اعلان کیوں نہ کرے کہ وہ کتب ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے اعلان کر رہا ہے کہ میں محمد اس کی دستگیری کر رہا ہوں، میرے حکم سے وہ یہ اعلان کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ میرے امت کے کتب ہے۔